جی فرمائیے. میرا نام عبدالصمد ہے. میں کراچی سے حضرت جی کا مرید بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ حضرت جی کی صحت میں اور زندگی میں برکت نصیب فرمائے، شیطان کے شر اور حاسدین کی حسد سے حضرت جی کی حفاظت فرمائے، اور حضرت جی کے چہرے پر جو بہت خوبصورت نور نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور حضرت جی کو ایسے ہی چمکتا دمکتا رکھے. ماشاءاللہ حضرت جی کی صحبت کی وجہ سے فیصل بھائی کی بھی چہرے پر ایسا نور آتا ہے تو اس کو بھی قائم و دائم رکھے. آمین سبحان آمین. میرے 2 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے سے. میرا ایک سوال ہے جو خواب ہے. ایک سوال تو یہ ہے میرا کہ رمضان آنے والا ہے تو اس کے متعلق کہ اس کے پورے ہم ثمرات وصول کر سکیں اور اس میں پورا فائدہ اٹھا سکیں، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. دوسرا یہ تھا کہ میں نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا کہ بڑے ہم لوگ خواب میں کہ میں واک کر رہا ہوں ڈیزرٹ کے اندر اپنے دوستوں کے ساتھ، تو بڑے حضرت جی شہید اسلام مجھے نظر آئے ہیں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ، اور میں ان کے پاؤں کے اوپر نا وہ ریگستان ہے، ان کے پاؤں پہ بہت ریت ہے، تو میں اپنے ہاتھوں سے ان کی ریت پاؤں پہ خوب صاف کر رہا ہوں اور ان کے پاؤں کو چوم بھی رہا ہوں بہت دفعہ. اس کی بھی تعبیر عنایت فرما دیجیے. دعاؤں کی درخواست ہے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ کال کرنے کا، بہت خوبصورت باتیں کرنے کا، حضرت سے اس کی خوبصورت تعبیر سمجھ. جی ماشاءاللہ عبدالصمد کراچی پاکستان سے کال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. ہمارے وطن عزیز پاکستان سے کال آتی ہے تو دوہری خوشی ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. ظاہر ہے کہ قلعہ اسلام ہے اس وقت آزمائشوں کا شکار ہے، اس پر دائیں بائیں سے اندرونی بیرونی سازشیں ٹوٹ رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قلعہ اسلام کی حفاظت فرمائے. ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، چونکہ اللہ کے نام پر یہ ملک بنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اور جو بھی سازشیں اندرونی بیرونی کرنے والے لوگ ہیں اللہ ان کو خائب و خاسر فرمائے، تباہ و برباد فرمائے، اور اس قلعہ اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اور اچھے حاکم عطا فرما دیں، اور جو محکوم ہیں یعنی رعایا ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ علم و تقوی کے نور سے منور فرمائے. اور باقی آپ نے اظہار محبت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی ہمیں جو ہے ایسا نور نصیب فرما دے. ظاہر ہے کہ اصل تو قلب کا نور ہے، کہ قلب اور دلوں کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ مہیا فرمائے، اور قلب ہمارے نورانی ہو جائیں تو پھر جو ہے وہ انشاءاللہ بیڑا پار ہے، کیونکہ فیصلے آخرت میں نجات کے جو ہے وہ قلب کے نور پر لگنے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قلوب کو بھی منور کرے اور ہمیں جو ہے ان اعمال صالحہ کی توفیق دیے رکھے. اور باقی آپ نے جو ہے وہ خواب بیان کیا، خواب بہت مبارک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے والد نسبتی شہید اسلام حسن الاولیاء امام الاتقیاء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید قدس سرہ کے فیوز و برکات آپ کو نصیب ہوں گے. آپ کو انشاءاللہ نفع ہوگا، ترقی ہوگی. آپ جو اتباع سنت کا اہتمام کریں انشاءاللہ آپ آگے سے آگے بڑھتے رہیں گے. اور باقی آپ نے کہا رمضان کا جو پورا لطف اور فوائد کیسے اٹھائے جا سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ رمضان کی موٹی موٹی باتیں تو آپ کے سامنے ہیں. ایک تو دن کا روزہ رکھنا اور رات کی تراویحاں، تو گویا کہ یہ 2 چیزیں ہیں. تو گویا کہ دن کا روزہ رکھیں پورے اخلاص کے ساتھ، اور روزہ ایسے اخلاص کے ساتھ کہ کوئی گناہ سرزد نہ ہو، کوئی مکروہات آپ سے جو ہے وہ سرزد نہ ہو. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ بعض روزے دار ایسے ہیں کہ جو حلال کو تو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں لیکن حرام کرتے رہتے ہیں. یعنی حلال کھانا نہیں کھاتے، حلال پینا نہیں پیتے، حلال بیوی سے دور رہتے ہیں، لیکن فرمایا حرام کرتے رہتے ہیں. مطلب غیبت کر کے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ جب کہ حرام ہے حرام کر رہے ہیں. نامحرم چہروں کو دیکھتے ہیں، حرام عورتوں کو دیکھ کے جو ہے کہ آنکھوں کے گناہ مبتلا ہوتے ہیں. تو پھر ایسے روزے داروں کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے منہ پہ مار دیتے ہیں. ان کی مثال ایسی ہے جو صبح سے شام تک جو ہے ایک گدھا جو ہے منہ بند کر کے پھرتا رہے، کچھ کھائے پیے نہ، اس کے روزے کی اللہ کے کوئی قیمت نہیں ہے. بس یہ میک شور کریں کہ میں جو نہیں کھا رہا، میں جو نہیں پی رہا، میں جو خواہشات سے دور ہوں. تو یہ اس کی نیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق اور یہ اس درجہ احسان کیا ہے، اس کا اہتمام. پھر رات میں تراویحاں ہیں تو تراویحوں کے اندر قرآن کریم سننا یا سنانا. اگر حافظ ہیں خود تراویح جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں تو قرآن کریم پڑھنا، اور مقتدی ہیں تو قرآن کریم سننا. تو جس توجہ کے ساتھ جس انہماک کے ساتھ قرآن کریم آپ سنیں گے 20 تراویح کے اندر تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیمت لگے گی. اس لیے حدیث میں فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جو ہے ایک تو دعائیں جب کریں تو کثرت سے جنت مانگیں، جنت کثرت سے مانگی، یا اللہ جنت عطا فرما.
اور دوسرا جہنم سے کثرت سے پناہ مانگیں، یا اللہ جہنم سے پناہ عطا فرما، کیونکہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پہ جو ہے جہنموں کے دروازے بند کر دیتے ہیں، جنتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ لہذا حدیث کے اندر ہدایت ہے کہ کثرت سے جنت مانگو اور جو ہے کثرت سے جو ہے جہنم سے پناہ مانگو۔ اور دوسرا فرمایا کہ اعمال میں قرآن کریم کی تلاوت کرو اور لا الہ الا اللہ کے کلمے کی ورد اور استغفار۔ تو یہ دو چیزوں کی کثرت کہ لا الہ الا اللہ کے ورد دن بھر میں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے لا الہ الا اللہ کے ورد اس کو کریں، 70,000 مرتبہ جو ہے اگر جو ایک عشرے کے اندر کریں، پھر دوسرے عشرے میں پھر 70,000، تیسرے تو 3 عشروں میں 70,000 کلمہ لا الہ الا اللہ جب شروع کریں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھنے کے بعد پھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کبھی کبھی ساتھ محمد رسول اللہ ملا لیا۔ اس طریقے سے آپ جو ہے یہ 70,000 یہ ایک عشرے میں 70 پورا کر لیں، پھر دوسرے میں، پھر تیسرے میں، کیونکہ تاکید ہے کہ کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھو۔ اور دوسرا کثرت سے استغفار کرو، تو استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ اس کی ترتیب بنا لیں۔ 70,000 استغفار جو ہے آپ ایک عشرے میں کریں، 70,000 دوسرے عشرے میں، 70 تیسرے عشرے میں۔ اور استغفار کے لیے یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ اکیلا استغفر اللہ بھی استغفار میں شامل ہے، یہ پڑھ لیں۔ اس طریقے سے آپ 70,000 تو 3 نصاب 70 کے استغفار کے پورے کریں، کیونکہ حدیث کے اندر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تاکید فرمائی کہ کلمہ پڑھیں کثرت سے، استغفار کثرت سے، اور جنت کی دعا کثرت سے، اور جہنم سے پناہ۔ تو یہ 4 چیزیں آپ پلے باندھ رہے ہیں، اور باقی فرائض و واجبات روزے اور تراویح کے آپ پورے کرتے رہیں، انشاءاللہ پوری برکات آپ کے رمضان کو ملے گی۔ اور پھر جب لیلۃ القدر آئے گی، یعنی 27 کی رات یا 21 کی رات یا 25 یا 29 کی رات جب آئے گی، 23 کی رات، اس لیلۃ القدر میں آپ کی قدر و منزلت کے فیصلے کر دیے جائیں گے کہ اس بندے نے کتنی اچھے طریقے سے رمضان گزارا ہے۔ لہذا اللہ کے ہاں ولایت و معرفت کا یہ مرتبہ اس کو عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ اس رات میں قدر و منزلت کے فیصلے کیے جاتے ہیں کہ کس کو کس ولایت و معرفت کے مقام پر فائز کرنا ہے۔ تو آپ کو انشاءاللہ پورا نفع ہوگا۔ اس انداز سے آپ رمضان کے منافع اٹھائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آمین۔